السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں کو یوٹیوب چینل دینی وظائف میں ویلکم کہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جی ساتھیوں، آج کچھ باتیں کرنی ہیں جو کڑوی بھی ہیں اور فائدہ مند بھی ہیں۔ تو اصل بات میں یہ کرنے کا مقصد تھا کہ کچھ پریشانیاں جو تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، کچھ ہماری وجوہات کی وجہ سے آتی ہیں۔ وہ وجوہات یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ کار بتائے ہیں زندگی میں رہنے کے، سہنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے طریقہ کار بتائے ہیں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیے تو اللہ کا نام لے کے کام شروع کرنا چاہیے۔ اگر کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے۔ اگر ہم سفر میں جاتے ہیں تو تب بھی ہمیں سفر کی دعا کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اور واش روم میں جاتے ہیں تو اس کی بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو یہ ہم معمولات زندگی جو ہے نا، یہ ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے نہیں، اللہ کو یاد کرتے نہیں، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنے معاملات کو، کاموں کو اللہ کے نام سے شروع نہیں کرتے، تو یہ ہمارے اوپر پریشانیاں اس وجہ سے بھی آ جاتی ہیں۔ اگر ہم یہی اپنے معاملات کو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سر انجام دیں گے تو انشاءاللہ ہماری مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ٹینشنیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو جیسے میں آپ کو ایک مثال کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر بندہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے تو اس کے لیے پیٹ میں کوئی بیماری یا کوئی کھانا اس کو نقصان نہیں دیتا۔ تو جس بندے کا ہمیشہ پیٹ خراب رہتا ہے، معدہ خراب رہتا ہے، وہ یقیناً بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاتا ہوگا، تناول نہیں کرتا ہوگا کھانا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر یہ کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا پڑھ کے، یہ دعا بسم اللہ پڑھ کے جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اور جن کا معدہ خراب اکثر رہتا ہے، یقیناً وہ بندے جو ہیں نا، وہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا نہیں کھاتے ہوں گے، اللہ کا نام لے کے کھانا نہیں کھاتے ہوں گے۔ ایک تو یہ بات ہے جو میں نے مثال دی ہے، مثال آپ آزما کے دیکھ لیں، جو بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے انشاءاللہ ان کے معدے میں، پیٹ میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا کہ کھانا اس کو نقصان دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، پیسہ بھی بڑا آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جاتا ہے، یقیناً میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ بندے اپنے کاروبار کی طرف دھیان دیں تو یقیناً ان کے کاروبار میں جو پیسے آ رہے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں اس میں لازمی کچھ غلط کام ہو رہا ہے، جو پیسہ غلط طریقے سے آ رہا ہے اور ان کے کاروبار میں برکت ہوتی نہیں، پیسہ آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جاتا ہے، اور وغیرہ کوئی نہیں ہے، تو نا اتفاقی ہوتی ہے ہر وقت، سلوک وغیرہ کوئی نہیں ہوتا، برکت کوئی نہیں ہوتی، ہر ایک دوسرے کے ساتھ کاٹنے کو ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں۔ جو کہتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہے اور پھر وہ کہتے ہیں بڑے علاج کروائیں، بڑے وظیفے پڑھے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ سیدھی نہیں ہوتی۔ ان کو بھی یہی چاہیے، ایک استغفار پڑھنا چاہیے، اور ساتھ یہ ہے کہ کاروبار کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اس میں کہیں حرام کی کمائی تو نہیں آ رہی۔ ان باتوں کا ذرا خیال رکھیں تو انشاءاللہ مشکلات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات درست فرما دے۔ اور سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی السلام علیکم۔